بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شہید کی اقسام اور شہادت کا اطلاق۔ فقہائے کرام نے شہید کی دو قسمیں بیان کی ہیں، حقیقی اور حکمی۔ در حقیقت یہ دو قسمیں دنیاوی احکام کے اعتبار سے ہیں، چنانچہ حقیقی شہید وہ ہوگا جس پر شہید کے دنیاوی احکام لاگو ہوں گے، یعنی اس کو غسل و کفن نہیں ملے گا اور جنازہ پڑھ کر انہی کپڑوں میں دفن کریں گے جن میں وہ شہید ہوا۔ مثلا اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا یا کسی کے ہاتھ ناحق قتل ہونے والا، بشرطے کہ وہ بغیر علاج و معالجہ اور وصیت وغیرہ کے اسی جگہ دم توڑ جائے اور اس پر زخمی ہونے کے بعد دم توڑنے تک ایک نماز کا وقت نہ گزرا ہو۔ نیز یہ بھی ضروری ہے کہ یہ قتل ناحق ایسا ہو کہ اصولاً اس کے قاتل پر قصاص واجب ہوتا ہو، یعنی آلۂ قتل سے جان بوجھ کر اس کو قتل کیا گیا ہو۔ اور حکمی شہید وہ کہلاتا ہے جس کے بارے میں احادیث میں شہادت کی بشارت وارد ہوئی ہو۔ ایسا شخص آخرت میں تو شہیدوں کی فہرست میں شمار ہوگا، البتہ دنیاوی احکام میں اس پر عام میتوں والے احکام جاری ہوں گے، یعنی اس کو غسل دیا جائے گا، کفن بھی دیا جائے گا۔ متفرق احادیث میں ایسے شہداء کی تعداد 40 سے زائد ہے۔ تمام اقسام کا احاطہ مشکل ہے، ان میں سے چند یہ ہیں: ڈوب کر موت آئے، یا کسی آسمانی آفت میں اس کی موت آ جائے، یا ہیضہ یا طاعون یا دیگر ایسے اسباب سے اس کی موت واقع ہو، یا مسافر کا سفر میں انتقال ہو جائے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ رد المحتار میں تمام اقسام کو جمع کیا ہے، جس کا خلاصہ ڈاکٹر عبدالحی عارفی نے اپنی کتاب احکام میت میں لکھا ہے، وہاں دیکھا جائے۔ جہاں تک اجر و ثواب کی بات ہے، اس کی بنیاد پر یہ دو قسمیں نہیں ہیں۔ بعض شہید حکمی اجر و ثواب میں شہید حقیقی کے برابر شامل ہوں گے، اور بعض حکمی شہید اجر و ثواب کے لحاظ سے ان سے کم ہوں گے۔ مثلا جو شخص میدان جہاد میں کفار سے لڑتے ہوئے جان دے دے، لیکن دم توڑنے سے پہلے اسے علاج و معالجہ وغیرہ کی سہولت مل جائے، یا اپنے علاقے میں ظلماً اس پر قاتلانہ حملہ ہو جائے اور وہ زخمی ہو کر علاج و غذا سے مستفید ہو پھر جان دے دے، تو اس طرح کی صورتوں میں وہ حقیقی شہید کے درجات کا ہی مستحق ہوگا، جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شہادت۔ لیکن حکمی شہیدوں کی کچھ ایسی قسمیں ہیں جو عام مسلمانوں سے تو بڑھ کر ہوں گے، کیونکہ وہ شہید ہیں، لیکن شہید حقیقی سے کم۔ مثال کے طور پر طاعون میں، یا پیٹ کے درد میں، یا بچہ جنتے ہوئے عورت اگر جان دے دے۔ ظاہر ہے قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جہاں شہداء کے فضائل ہیں، ان کا سیاق و سباق بتاتا ہے کہ یہ فضائل شہداء فی سبیل اللہ کے لیے ہیں، اور جہاں احادیث مبارکہ میں حکمی شہیدوں کا بیان ہے، وہاں ان کی خصوصیت کا بیان ہے۔ الغرض نصوص میں جو اجر و ثواب جس قسم کے شہید کے لیے بیان کیا گیا ہے، اس اجر و ثواب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید رکھی جائے کہ یہ شہید اس اجر کا مستحق ہے، اور ان فضائل کو اس شہید کے لیے بیان کیا جائے، جہاں ضرورت ہو بیان کرنا چاہیے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے دین کے تحفظ، دفاع، نصرت کے لیے جو شخص اپنی جان و مال کی قربانی دیتے ہوئے میدان جہاد میں شہید ہو، اس کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔ لیکن ہر شہید کو یہ فضیلت ملے ضروری نہیں ہے، اور اس کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتے۔ آخرت کے احکام، اجر و ثواب کو اللہ تعالیٰ کے سپرد ہی کرنا چاہیے۔